سامنے آ چکا ہے. فوکس کریں گے ریکارڈنگ پہ. میں ریکارڈنگ پہ بولنے سے پہلے ایک ایڈم اسمتھ کا ایک قول ہے کہ دنیا میں 3 طاقتیں ہیں. نمبر 1 کیپٹل، نمبر 2 لیبر، نمبر 3 لینڈ. انفارچونیٹلی ہمیں وہ دونوں نہیں ہے، لیکن تیسرا ہے جس میں ہمارے پاس سمندر ہے اور ہمارے پاس ایک منرلز کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے. میں کنفیوژن آپ دوستوں کا اور اپنے پارٹی کے دوستوں کا بھی ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم عموماً کنفیوز ہوتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد معدنیات ہمارے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. 18ویں ترمیم سے پہلے معدنیات ہمارے تھے. اگر آپ 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں جائیں گے، وہاں پہ 2 لسٹ ہیں، ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ، ایک کنکرنٹ لسٹ. جو سبجیکٹ ان دونوں لسٹوں میں نہیں ہے وہ فیڈریٹنگ یونٹس کا ہے. منرلز، گولڈ، یہ نہ کنکرنٹ میں ہے تھے نہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں، یعنی یہ پہلے سے ہمارے تھے. یہ 172 جو ہم نے ڈالا وہ گیس اور آئل پہ تھا. تو یہ بھی کنفیوژن میں آپ لوگوں کا ہٹانا چاہتا ہوں. ہم اس 18ویں ترمیم سے پہلے اس کے والی وارث تھے. اب ریکارڈنگ پہ جاتے ہیں. ریکارڈنگ جس طریقے سے بدقسمتی سے دوسرے ہمارے مائنڈز کے ساتھ سازشیں ہوئی ہیں، ریکارڈنگ کے ساتھ تو ٹھیک ٹھاک ہوا. یہ جب 93 میں جب امریکن کمپنی نے BHP نے بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ جو معاہدہ کیا، میری انفارمیشن میں کوئی غلط وہ نہیں کر رہا ہوں میرے پاس اس وقت، کیونکہ بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جتنے ریکارڈز تھے اس میں اتنی ترمیم لائی جو ہماری سمجھ میں نہیں آئے. انیشیل جو ایگریمنٹ تھا اس میں 25% وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ جو انیشیل تھا، لیکن بعد میں اس کو چینج کیا گیا کہ جی 25% ود انویسٹمنٹ. اب اگر مجھے انویسٹمنٹ کرنا ہے اپنے وسائل پہ تو پھر میں اسٹاک ایکسچینج سے کیوں نہیں خریدوں؟ میں جب انویسٹمنٹ کرتا ہوں تو میں کسی بھی کمپنی کے جو ہے نا شیئرز لے سکتا ہوں. یہ بلوچستان کے ساتھ پہلا زیادتی ہوا. پھر جس طریقے سے جو ہے نا اس کو BHP نے پھر جو ہے نا آخر میں جو دے دیا ٹیتین کو، جو بیرک گولڈ ایک اپنا کینیڈین کمپنی اور انڈاف اگسٹا جو چلی کا کمپنی تھا. اس دوران یہ ہوا کہ جو مسئلہ بنا وہ یہ تھا کہ اس معاہدوں کو جو رولز بلوچستان منرل رولز تھے، بدقسمتی سے بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ان کو بار بار چینج کر کے اس کمپنی کو فائدہ پہنچایا، بار بار چینج کر. اب جب وہ لوگوں کو پتا چلا کہ ریکارڈنگ سے بلوچستان کو تو کچھ نہیں ملنے والا ہے، پھر جا کے لوگ ایکشن میں آ گئے اور یہاں پہ صوبائی میرے خیال میں ہائی کورٹ میں گئے. ہائی کورٹ میں جب یہ ختم ہوا پھر سپریم کورٹ میں گئے. میں سپریم کورٹ پہ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ریکارڈنگ کی بدقسمتی اس دن شروع ہوئی جب سپریم کورٹ نے اس کو کینسل کیا. حالانکہ شاید جو جانے والے تھے ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ میں جو ہے نا چیلنج ہوگا، لیکن سپریم کورٹ کو تو پتا تھا کہ میں اس کو چیلنج کروں گا تو یہ ایکشن میں چلا جائے گا.
ایکسیٹ انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ ہے جو یہ ری سیٹلمنٹ جو ہوتے ہیں ان کو اپنا وہ سیٹل ڈاؤن کرتا ہے. اب تک 3-4 فیصلوں کے بغیر جتنے فیصلے تھے وہ ریاستوں کے خلاف آئے، کیونکہ وہ انٹرنیشنل جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ریاستوں کو پروٹیکٹ نہیں کرتا ہے. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی بجائے اگر ہماری گورنمنٹ T10 کے ساتھ جا کے ری نیگوشیٹ کرتے کہ بھئی آپ نے یہاں پہ اتنی جو ہے نا چھوٹ لی ہے، ان کو یہاں پہ کر لیں، ان کو زیادہ کر لیں، ٹیکسز کو زیادہ کر لیں، شیئر کو زیادہ کر لیں وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ، اور دوسرے جو رائے. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ وہ نہیں ہوا اور انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ میں چلے گئے. اب وہ یہاں پہ پہلے جو جتنے مرحلہ تھے میں انوالو نہیں تھا. جب پیشیاں شروع ہوئی تو پہلے پیشی پہ ہم نہیں گئے جو لندن میں ہوا تھا. بعد میں ایک تنقید شروع ہوئی کہ جی یہ نہیں گئے، لوگوں نے پروٹیکٹ نہیں کیا. ہم نے کہا ٹائم ہے جب اس کی جو گواہوں کو وٹنسز جو تھے ان کو آرگومنٹ کرنے کی وہ جو پیشی تھی اس میں خود چلا گیا، تاکہ ہم جو انٹافگسٹا اور بیرک گولڈ کے جو اس میں آپ کو ایک وضاحت کر لوں. جو انٹافگسٹا ہے وہ چلی کا بے تاج بادشاہ ہے، اس کا جو CEO ہے. اس وقت 70% جو کاپر اور گولڈ ہیں دنیا کے وہ اس کمپنی کے پاس. وہ دنیا میں جو ہے نا ان کی قیمتوں کو بڑھانے میں، ان کو نیچے کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ خود اس کا CEO آیا ہوا تھا. ہم اس لیے گئے کہ ہمارے ایک دوست نے اس پہ بھی اعتراض کیا کہ یہ لوگ کیوں گئے تھے. تو ہم گئے کہ تاکہ ہم ان کو یہ کہیں کہ بلوچستان گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ، خاقان عباسی صاحب اور میں، ہم دونوں 16 دن تک پیشی پہ صبح 9 بجے جاتے تھے، شام کو 5 بجے تک. ہمارے جو وٹنسز تھے ان میں ہمارے ایک سابقہ ہے ابھی بابر صاحب تھے، یعقوب بابر، اور احمد بشیر لہری صاحب، ہمارا ایڈوکیٹ جنرل صاحب کا امان اللہ کنڈرانی صاحب، اور سمر مبارک، اور فیڈرل گورنمنٹ کا جو ڈائریکٹر تھا منرل کا وہ ان کی کلاس وہی. اور ان لوگوں نے بڑے ٹاپ کے وکیل لائے تھے، ہمارے بھی اچھے وکیل تھے. جب چھٹا دن 16ویں دن کورٹ نے جب اس کو وائنڈ اپ کیا تو ہمیں کہا کہ ہم آپ کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ آپ جا کے آؤٹ آف کورٹ اگر سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں. مفتی صاحب آپ مجھے سن نہیں رہے ہیں؟ میں سن رہا ہوں سر آپ. تو کیونکہ اس دوران آپ کو یاد ہوگا میں پھر جب یہاں پہ آیا تنقیدوں کا، آرٹیکلوں کا، ٹی وی شو کا ایک بہت بڑا ایک ہوا کہ جی ڈاکٹر مالک نے، میر حاصل خان نے، محمود خان نے ریکارڈڈ پیش کی. اور کوئی ایک آدمی کا جو ہے کوئی، میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں، مناسب نہیں ہے، اس نے آ کے پھر مجھ سے معافی مانگا اور میری شرافت نے اس کا نام بھی نہیں دیا. کہ میں کہتا ہوں کہ یار تم نے تو مجھے خوار کیا، تمہاری اس جو ہے نا ٹی وی ٹاک شو کو تو روزانہ بلوچستان اسمبلی میں یار لوگ اٹھا کے کہتے تھے یہ دیکھو وہ ریکارڈنگ چلا گیا. تو میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو کہا کہ دیکھیں نا یہاں پہ چیزیں بہت خراب ہو رہی ہیں. اب یہ وہ دن تک کہ میں اب دسمبر میں آنے جانے والا تھا. تو فیڈرل گورنمنٹ نے جا کے ان سے آفیشلی اور نن آفیشلی مذاکرات کیے. اب یہاں پہ ایک دو باتیں ہیں، شاید میں ابھی نہیں کروں گا، وقت آنے پہ کر لوں گا.
کیونکہ جب یہ تمام سکیچ سامنے آ جائے گا تو آخری جو باقی تھی اس میں خاقان عباسی صاحب بھی اس کو بھی پتا ہے بہت سی چیزوں کا. تو اس دوران پھر ہماری گورنمنٹ نے ایک اور پلی داخل کی یا ایک اور اینگل سے وہ کیا کہ جی یہاں پہ ٹی10 نے کرپشن کیا ہے. حالانکہ ہماری نقطۂ نظر یہ تھی کہ پاکستان کی اگر کسی کو بلیم کرے کہ آپ نے کرپشن کیا ہے, وہ کہتے ہیں یار کرپشن کرنے, اب پاکستان کے لوگ تو ہمیں یہ نہیں کہیں کہ آپ لوگوں نے کرپشن کیا ہے, کرپشن اگر کیا ہے تو آپ لوگوں نے کیا ہے. اینی ہاؤ یہ کیس کو اس زمانے میں پینڈنگ ہوا. اس کے ساتھ میں آپ دوستوں سے یہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں کہ 93 میں ان کو مائننگ کا لائسنس دیا گیا ہے, لیکن جب بعد میں نے اس کو انکروچ کیا کوریدا تو تب پتا چلا کہ ان لوگوں نے گورنمنٹ نے 1 لاکھ ایکڑ زمین 80 کروڑ روپے میں ٹی10 کو بیچا ہے, جو کبھی بھی نہیں ہوا ہے. یعنی اگر اس وقت ہم وہ کلیم کریں کہ جی یہ لینڈ تو ہمیں ملا ہے, وہ کر سکتے ہیں. پھر اس پہ جب چیزیں سامنے آئی تو پھر شاید نیب بھی حرکت میں آ گئے, کچھ لوگوں کو پکڑ کے وہ شاید آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. تو اس میں یہ سب کچھ جو ہوا اس کے نتیجے میں جو جرمانے آئے وہ یقیناً, اگر میرے پاس ابھی ڈاکومنٹس نہیں ہے کیونکہ میں ڈاکومنٹ سے ہٹ کے اگر کوئی بات کروں, جو ریئل کاسٹ آیا تھا جو ان کی PC1 میں دیا ہوا تھا وہ بہت کم تھا. اگر ضرورت پڑے تو میں اس کو دے کے, کیونکہ PC1 کی کاپی میں نے بہت ڈھونڈا, مجھے نہیں ملا. جو وہ PC1 جو سبمٹ کیا تھا بلوچستان گورنمنٹ کو ٹی10 نے. برحال ابھی جو ایک نیا موڑ آ گیا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. خطرناک اس سنس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ان کیمرہ بریفنگ یہ خود بہت پراسرار سی بات ہے کہ آپ ان کیمرہ بریفنگ کیوں دیتے ہیں, جس کو ہم مکمل طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں. باقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریکارڈ ایکٹ کو عوام کے سامنے واضح کیا جائے, تمام پارلیمنٹس میں, چاہے وہ سینیٹ آف پاکستان ہو یا نیشنل اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلی ہو, اس میں اور پلس عوام کے سامنے, میڈیا کے سامنے اس کو واضح ہونا چاہیے. کیونکہ یہ اگر ریکارڈ ایکٹ بھی صندوق کی طرح چلا گیا نا تو بلوچستان کو تو چھوڑو, دال بندی بھی پیاسا رہے گا.